السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب کی جانب سے حکیم ابو بکر دانش صاحبزادہ پروفیسر حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرے والد پروفیسر حکیم محمد ضیاء اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا وہ بلاوا ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو آ سکتا ہے۔ نبی اور پیغمبر بھی گئے، فرعون اور نمرود بھی گئے۔ ایک دن ہمیں بھی بلاوا آئے گا اور ہمیں بھی جانا ہوگا۔ ہمیں اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین، میرے والد پروفیسر حکیم محمد ضیاء ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ایک بہت بڑی ہستی تھے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے سے، باپ ہونے کے ناطے سے، استاد ہونے کے ناطے سے، دوست رشتہ دار ہونے کے ناطے سے وہ ایک بہت بڑے انسان تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ علمی اعتبار سے وہ اپنی پوری زندگی حق گوئی میں گزار گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا وہ منبر پر خطاب دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی باطل کو کچلتے رہے، اور جب اللہ رب العزت نے انہیں طب کے میدان میں موقع دیا تو یہاں بھی غلط نظریات، باطل اور مافیا کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور اپنے علم اور تحقیق سے ان کو غلط ثابت کرتے رہے۔ حکیم صاحب کی ویڈیوز تا قیامت ہمارے لیے، آپ کے لیے، حکماء، طلباء، عوام الناس، ہم سب کے لیے فائدہ مند رہیں گی، اور حکیم صاحب کی ویڈیوز خود حکیم صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہیں گی تا قیامت۔ دنیا بھر میں حکیم صاحب کے سینکڑوں شاگرد ہیں جو حکیم صاحب کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ رہیں گے، اور ہزاروں مریض ہیں جو حکیم صاحب سے بے حد محبت کرتے ہیں، حکیم صاحب کے کام سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے حکیم صاحب کے لیے قرآن پاک اور بڑی تعداد میں ذکر اذکار بھیجے ہیں۔ اللہ ان کو حکیم صاحب کے حق میں قبول فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے کومنٹس اور میسیجز کے اندر حکیم صاحب کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت وہ سب حکیم صاحب کے لیے قبول فرمائے اور حکیم صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین۔ اور ناظرین، بہت سے احباب یہ پوچھ رہے تھے کہ حکیم صاحب کی تدفین کہاں کی گئی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ حکیم صاحب کی اپنی خواہش کے مطابق ان کے آبائی شہر حجرہ شاہ مقیم میں تدفین کی گئی ہے۔ ناظرین، میں حکیم صاحب کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک لاڈلا شاگرد بھی ہوں، اور ایسا لاڈلا شاگرد جسے یوں سمجھ لیں استاد جس کے پیچھے پڑا رہے کہ بیٹا یہ بھی سیکھ لو، یہ بھی سمجھ لو، یہ بات بھی یاد رکھ لو۔ اور اپنی زندگی میں وہ مجھے کہتے رہے کہ میرے بعد تم پر بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، جن میں سب سے بڑی ذمہ داری اس ادارے مطب ابن طبیب کی ذمہ داری ہوگی۔ دوستو، میں پوری کوشش کروں گا کہ حکیم صاحب کے منصوبے اور پلانز کو آگے لے کر چلوں، اور یقیناً ان کی کمی ہم پوری نہیں کر سکتے، لیکن ان کا جو فیض ہے وہ جاری رہے گا، اور ان کے علم کی شمع جلتی رہے گی، اور ہم بڑے حکماء اور اساتذہ کے ساتھ مل کر عزم کرتے ہیں کہ ہم اس کام اور اس کاوش کو بہت آگے لے کر جائیں گے۔ والد صاحب کی طرف سے بہت سی نصیحتیں ہوتی رہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ
مریض بیٹا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو مریض سے محبت کرنا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ حکیم صاحب نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ شفا صرف دوائیوں میں نہیں ہوتی۔ معالج کا کام ہے کہ وہ مریض کو فطری طرز زندگی کی طرف لائے۔ ہمیشہ وہ اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتے رہے کہ شفا صرف دوائیوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اور حکیم صاحب بھی اپنی ویڈیوز میں اس آیت کو اکثر شامل کیا کرتے تھے۔ زیادہ کھانا سب سے بڑی جو ہے نا وہ وجہ ہے آج کل ہماری بیماریوں کی۔ ہم ایک تو زیادہ کھاتے ہیں اور اوپر سے غلط کھاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے والد پروفیسر حکیم محمد ضیاء صاحب کے اس مشن کو آگے لے کر چلوں گا، اور مطلب ابن طبیب کا یہی مقصد رہے گا کہ لوگوں کو فطری طرز زندگی کی طرف لایا جائے اور فطری طریقہ علاج کی طرف لایا جائے، اور جتنے بھی غلط طریقہ علاج ہیں، غیر فطری طریقہ علاج ہیں، بزنس مافیا اور صحت سے متعلق علاج معالجے سے متعلق جتنے بھی مافیاز ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے اور حکیم صاحب کی قبر کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے شاد باد رکھے۔ حکیم ابو بکر دانش کو اجازت دیں، انشاءاللہ علمی اور تحقیقی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔